آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل فقیر ثناءاللہ لغاری بلوچ۔ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ایک حدیث سنائی جاتی ہے آج کل ہمیں کہ جب اہل شام تباہی کا شکار ہو جائے گا تو خیر باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، خیر باقی نہ رہنے سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے اس حدیث کی تفسیر ہم آج پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مفہوم ہے۔ حدیث ہیں کہ شام کی تباہی مدینے کی بربادی کا باعث ہوگی۔ اگر آپ غور کرو تو یہ اب ایگزیکٹلی اسی طرح پوری ہو رہی ہے جیسے حضور نے ارشاد فرمایا۔ مدینہ میں اس کے ساتھ ایک اور منسلک حدیث ہے کہ مدینہ اپنے اندر کا نفاق باہر نکالے گا۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ ابھی مدینہ سے کم از کم I don't exactly remember, but about 14 million people have left Medina over all this time. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو تھا یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو تھے، ان کا ایک ہی ایم ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا آیا تھا کہ ہمارا جو نبی آخر زمان ہے، جو ریسریکٹر ہے، جو قوم یہود کو فتح اور نصرت کی امید دے گا، وہ مدینے میں پیدا ہوگا۔ یہ حضور سے پہلے بھی مدینے میں اسی لیے ان کے یہ قبائل خیبر اور نذیر آباد تھے کہ وہاں انتظار کر رہے تھے نبی آخر زمان کا۔ مگر جب حضور آئے، خادم حضرات پھر ذرا سوچئے گا کہ اس قوم کو کس چیز نے تباہ کیا۔ وہ اپنی قومیت پہ اتنے اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے نبی آخر زمان کو ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ یہودی نہ تھے۔ اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ تم ایسے بدبخت ہو کہ جب میرا پیغمبر ابھی نہ آیا تھا تو تم اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور ہم قبول کرتے تھے۔ جب تک حضور نہیں آئے تھے تو یہی قوم یہود مدینے کا حوالہ دے کے، نبی آخر زمان کا حوالہ دے کے اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری قبول کیا کرتا تھا اس بہانے، مگر جب میرا پیغمبر آ گیا تو تم نے انکار کر دیا۔ ابھی وہ بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کسک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ ابھی تک یہود کو یہ کسک باقی ہے کہ مدینہ ہمارا وطن تھا اور ایک جابرانہ مسلمان قوتوں نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے، ہمیں پلٹ کر اس منزل کو حاصل کرنا ہے along with all the British maneuvers۔ وہ اور جو دیکھیں بات عجیب سی ہے کہ 1919 میں بیلفور ڈکلیریشن ہوئی جہاں یہود ایک قوم کی طرح ابھرے۔ یہ قوم نہیں رہی، کبھی بھی نہیں رہی، یہ وہاں ابھرے، ایک قومیت کی بنیاد رکھی۔ یہ زمین ان کی نہیں تھی، پھر جب انہوں نے ایک ملک کی بنیاد رکھی۔ اینڈ اسی وقت خواتین و حضرات، انڈیا میں ڈائرکی کے ذریعے ایک قوم اور جدا ہو رہی تھی۔ ادھر شیطان منور کر رہا تھا اسرائیل کی، 1919 میں ہی ڈائرکی کے رولز کے مسلم قوم کا تشخص جدا ہو رہا تھا۔ اگر ادھر شیطان کی مخلوق اپنے قدم جما رہی تھی تو پروردگار عالم ہندوستان میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہی تھی جسے مستقبل میں جا کے اس قوم سے ٹکرانا تھا۔ خادم حضرات، یہ یاد رکھیے بڑی اچھی طرح کہ یہ جو آپ نے حدیث سنی ہے کہ ہمیں ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، یہ ہمارے جیسے لوگوں سے نہیں ہے جو گلی کوچوں میں اسٹریٹ فائٹرز کے لیے نہیں کہا گیا تھا، یہ ان مسلمانوں کے لیے کہا گیا تھا کہ آج بھی جن کی زندگی کی ترجیحات اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ یہ اسکول والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ آزاد مسلمان ہیں جن کے دل یاد رسول میں دھڑک جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ خوشبو جو ہے، یہ کوئی شینیل نہیں تھی یا کوئی مسک نہیں تھی، یہ ان کے وہ دلوں کے اخلاص کی خوشبو تھی جو آقا مدینہ کو پیش ہو رہی تھی۔ اور وہ جانتے تھے ساری دنیا میں حضور سے محبت کرنے والا ایسا ڈیسپریٹ مسلمان کہیں ہے جتنا پاکستان و ہند میں ہے۔ اسی لیے حضور فرمایا ان سے خوشبو آتی ہے۔ اور کیوں خوشبو آتی ہے کہ
جب کوئی بھی مسلمان لڑنے والا نہ نکلے گا آپ یقین جانیے کہ یہود سے لڑنے کے لیے مسلمان نکلے گا، پاکستان کا مسلمان لڑے گا۔ اب دوسری حدیث بھی یہی کہتی ہے اس زمن میں کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے لڑائی کریں گے، انہیں شکست دیں گے، ان کے عمراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے، اور فرمایا پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ تو حاضرین حضرات ایسے گرے پڑے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہماری حرکتیں ذرا چھوٹی ہو گئی۔ ابھی بھی پلٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی ریسریکشن کا وقت ہے، جو مرضی فیشن کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، مگر وہ جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ساری دنیا بس ایک کام میں لگی ہوئی ہے، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے وہ کوئی بھی یورپی مال۔ آپ کو پتہ ہے دجال کون ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے رسول نے نہیں کہا جب دجال کے بارے میں شبہ ہو تو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات پڑھ لینا؟ نہیں کہا؟ یہ پہلی سورہ کاف کی آیات صرف کرسچن نیشنز کا ذکر کرتی ہیں۔ ایز اے ہول دس پارٹ آف یہ جو حصہ ہے، آخری جنگیں کوئی اخلاقی اور سیاسی نہیں ہوئیں گی، آخری جنگیں پھر مذہبی ہوں گی۔ اور اب بھی وہی بگل بج رہا ہے کہ ساری اقوام مغرب جو بیسیکلی کرسچن ہیں وہ مل کے چاہ رہی ہیں کہ یہود کی فیسلٹی کے لیے تمام طاقتور اسلامی ملکوں کو خالی کر دیا جائے کہ جب یہودی نکلے تو بڑے آرام سے مکہ اور مدینہ پہنچے۔ خاطر وضع یہ سچ ہے، مگر اس کے دیکھو خدا کیا توڑ لاتا ہے۔ آگے جب شام پر حملہ ہوا اور یہودی جو تھے گولان کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے، اور لگتا تھا only 12 or 20 miles was Damascus was left, only 22 miles perhaps۔ اس وقت پاکستان کو SOS میسج دیا گیا۔ پاکستان کے SOS میسج کے بعد ایک معاملہ طے ہوا کہ ہم ملکی سطح پر تو شاید انٹرنیشنل مخالفت ہو جائے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ان بظاہر اپنے پائلٹس کو ریٹائر کر دیتے ہیں اور ان کو ایک آزادانہ حیثیت سے رضاکارانہ طور پہ لڑنے ہم شام بھیجیں۔ ہمارے پائلٹ گئے، خادم حضرات، ہمارے پائلٹ نے فضاؤں میں بلند ہوتے ہی 2 اسرائیلی طیارے مار گرائے، ریکارڈڈ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ٹینکوں سے بڑھتی ہوئی افواج جو تھی اسرائیلیوں کی، اس کو مکمل برباد کر دیا اور دمشق بچ گیا۔ پہلے بھی پاکستانیوں نے ہی دمشق بچایا تھا، اب 10,000 فوج ہماری وہاں چلی گئی۔ آپ اخبار پڑھتے رہا کرو، یہ آگے بڑھ کے انشاءاللہ تعالی آخر میں یہودی نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستانی فوج سے ہی لڑے گا، اور جو حشر ہے وہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا جیسے پریڈکٹڈ ہے، کیونکہ ہم تمام زندگی، تمام دنیا کی انفارمیشن کو ڈاؤٹ کر سکتے ہیں، ہم خدا کے رسول کی انفارمیشن کو نہیں ڈاؤٹ کر سکتے۔ جو ان کو پتہ ہے وہ یقیناً پتہ، اور انہوں نے خدا کے علم سے ہی ہمیں یہ بتایا، اس کی اجازت سے ہمیں بتایا۔ And we know in the end all these forces will be defeated by Muslims, inshallah.